तरह के प्रोग्राम से इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ही पैसा होगा। इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर के अंदर ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्दी करते हैं। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज सुबह जैसे ही मैंने YouTube ओपन की तो मुझे अपने प्यारे भाई हसीब शफकत की एक वीडियो मौसूल हुई, जो कि तकरीबन कुछ हफ्ते पहले की ही बनाई गई है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। जिसके थंबनेल पर कुछ यूँ लिखा हुआ था कि इंडिया में कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें जन्नत के हुरों का मजाक उड़ाया गया है। वो वीडियो अभी तक मैंने भी नहीं देखी, अभी मैंने ओपन की हुई है, तो उस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। वो वीडियो देखते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह जन्नत के हुरों का मजाक उड़ाया है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में कर लेते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के सोशल फैब्रिक को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और एक के बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएफ जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बाकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं, जो ये साफ साफ बताता है कि ये सारी नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक होते होते अवाम के अंदर एक प्लान के तहत ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी जिसकी हम हाल ही में भी बात कर रहे थे, इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पालतू और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रोड्यूसर अशोक पंडिता ने तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है 72 हूर्स। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया और इतने बोंडे अंदाज के अंदर के आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जल्दी जल्दी में ये खुद भी इतनी बोंगियां मार बैठे हैं कि खुद भी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे। ये तो टट्टी है। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। और फिल्म के टीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि एक शख्स जो कि मुसलमान दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जहाद और दूसरा जन्नत की 70 हूरें या 72। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म्स के अंदर इसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, ये तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के और बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि इस्लाम में है कि जिस भी शख्स ने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और इस गाड़ी को जाकर रोड पर इसका एक्सीडेंट कर देता है, तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है, तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों का। देखें, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, हर हराम काम से खुद को रोके, दुनिया की अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के फितने से खुद को बचाएगा, तो इसे जन्नत का वादा किया गया और वहाँ पर हमेशा की नेमत, जिस चीज़ की भी वो ख्वाहिश करेगा इसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया में शराब से खुद को बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत के अंदर शराब और दूध की नहरें होंगी। जो मौसीकी से बचा रहा इसके लिए जन्नत की मौसीकी होगी और जो फाशी से बचा रहा इसके लिए हूरें, इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को इनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा, इसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम दर्जे के जन्नती की ज़मीन से 10 गुना बड़ी अपनी सल्तनत होगी। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें इनके लिए मौजूद होंगी। अब इतनी सारी नेमतों को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ हूरों को निकाल कर कहे कि इनके लालच के अंदर मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत होगी। 72 हूरों का जिक्र कुरान करीम में नहीं बल्कि हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद को मरने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी, जिन्हें इससे पहले ना तो किसी जिन ने छुआ और ना किसी इंसान ने।
یہ 72 حوریں ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر شخص کو صرف 2 حوریں نکاح میں دی جائیں گی، مگر شہید کو 70 گنا بڑھا کر، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ کے اندر اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان تک کو پیش کر دیا اگر وہ واقعی حق پر تھا۔ یہ حوریں اتنی خوبصورت اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گی کہ ان کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ دیکھا جا سکے گا، اور اگر کوئی حور دنیا کے اندر آ جائے تو اس کی خوشبو اور نور سے زمین اور آسمان کور ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے پر قابو رکھے تو اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو بلا کر اس کی مرضی اور اس کی پسند کی حور سے اس کا نکاح فرمائے گا، جبکہ اس شخص کی دنیا کی بیوی ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، اور اگر وہ چاہے تو دنیا کے اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ بھی سکتی ہے، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ جنت میں کیونکہ جسمانی اور تمام روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لہٰذا کوئی بھی حور یا بیوی کسی دوسری سے حسد یا نفرت اپنے دل میں نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر جینڈر ایکویلٹی کے نام پر آج کے یورپ کی عورت یہ سوال کرے کہ اسے بھی ایکویلٹی کے نام پر 72 مرد چاہیے، تو یہ سوال ایک باحیا عورت تو کبھی نہیں کر سکتی۔ ایون کہ جینڈر ایکویلٹی تو دنیا کے اندر بھی عورتوں کو قدرتی طور پر نہیں ملی، کیونکہ مرد جسمانی طور پر مضبوط رہتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ باحیا ہوں گی، تو اگر کوئی عورت یہ سوال کرے کہ اسے بھی جنت کے اندر 72 مرد چاہیے، تو وہ تو باحیا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ جنت کے اندر تو جا ہی نہیں سکتی۔ تو جو عورت جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جنت کے اندر اس کو کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا؟ اس کا یہ سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر جنت کے اندر بہت کچھ ملے گا، جس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسی نعمتیں عطا کرے گا جس کا نہ کبھی انہوں نے تصور کیا اور نہ کبھی ان کی آنکھوں نے دیکھا، لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، جنت میں جا کر ہی پتا چلے گا۔ خیر، اس فلم کے اندر اسی 72 حوروں کے کانسیپٹ کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مسلمان ان حوروں کے چکر کے اندر برین واش ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ ٹیزر میں اسامہ بن لادن، اجمل قصاب، مسعود اظہر اور حافظ سعید وغیرہ کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسی چیز سے اپنے مجاہدین کا برین واش کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ سب دکھانے کا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جائیں، کیونکہ وہ خود تو اسلام کے بارے میں بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کے دماغ کے اندر اسلام کا جو بھی کانسیپٹ یہ لوگ بٹھائیں گے وہ اسی کو بنا پڑھے سچ مان لیں گے۔ لہٰذا ان کے دماغ میں خود سے اسلام کے خلاف ایسے نفرت انگیز کانسیپٹ بٹھا دو کہ وہ اسلام سے ہی بدظن ہو جائیں اور جہالت کی موت مر جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے ٹاپک کو لے کر انڈین نیوز چینل اس پر باقاعدہ ایک پرائم ٹائم ڈیبیٹ بھی کروا رہے ہیں کہ بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شاید یہی ہے۔ ان کے ملک کے اندر مہنگائی، کرپشن اور ہنگاموں کو چھوڑ کر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ اب یہ لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام سے ان کی ٹی آر پی بڑھے گی، اور ٹی آر پی بڑھنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دوسرا، اس فلم کی سستے کے اندر پروموشن ہوگی، اور تیسرا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا۔ یہ صاف صاف اسلام کی تعلیمات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ملک کے مسائل اتنے ہیں کہ لوگوں کی حالت غربت سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، پر نہیں، بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، بس دن رات ہندو مسلم۔ اس فلم ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر مسلمان کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد کسی حور کا وجود تھا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک بری موت مرا جیسے ایک دہشت گرد کی ہوتی ہے۔ یہ شخص اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ جیسے خود جنت سے ہو کر دنیا کے اندر واپس آیا اور دنیا کے لوگوں کو کنفرم کر رہا ہو۔ ویسے بھی مسلمانوں کو جنت کے اندر جو کچھ بھی ملے، انہیں کس بات کی فکر ہے؟ جس جگہ کے وجود کو یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر جانا بھی نہیں، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہی کیوں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بندہ اتنا کریٹیو ہے کہ فلم کا پوسٹر تک کاپی کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ہالی ووڈ کی فلم ہوم لینڈ سے لے کر بس اے آئی کو کہا کہ اسے تھوڑا سا ایڈٹ کر دو، اور جلد بازی اتنی تھی کہ سپتمبر 11 اور 26/11 دونوں کو ایک سال کے اندر یعنی 2011 کے اندر دکھا دیا۔ دیکھیں، ہندوستان میں اس وقت ایک ایسی انتہا پسند دہشت گرد طبیعت کی پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومت ہے جس کے منسٹر تک ہندو پنڈت ہیں۔ وہ ہندوستان میں مسلمانوں پر پریشر بنا کر ہندوؤں کی کنورژن کو روکنا چاہتے ہیں اور اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہٹلر کے نقش قدم پر ہیں کہ ظلم اور پروپیگنڈا سے سچائی کو روک لیں، پر یہ ظلم ایک دیوار کی طرح ہے اور سچ ہے پانی کی طرح۔ جیسے ہی یہ دیوار تھوڑا سا راستہ دے گی تو یہ پانی یا سچائی خود اپنا راستہ بنا کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ پوری ویسٹرن دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، مسلمانوں پر ظلم ہوا، انہیں تباہ کیا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، مگر آج بھی پورے مغرب کے اندر اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور یہی ہے سچائی کی طاقت۔
آپ کسی شخص کو مار تو سکتے ہیں، اس کے نظریے کو، اس کی سچائی کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ نظریہ وہ اپنی اگلی نسل کو دے کر جاتا ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو آپ لاجیکل اور فیکٹس کی بنیاد پر ایک بڑے پلیٹ فارم پر اسلام کو غلط ثابت کرو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ خود ہی اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، آپ کو اس طرح کی پروپیگنڈا فلمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہی تو سچائی کی طاقت ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محمد، آپ کے دشمن جو بھی سازشیں کر لیں، آپ کا دشمن ہمیشہ ہی بے نشان رہے گا۔ اس کا ظلم و مکر نہ تو پہلے ہمیشہ قائم رہا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو بنائی ہے بھائی حسیب شفقت نے، اور بہت ہی ریسرچ کر کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید فلم بن چکی ہے، لیکن ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ فلم بنی نہیں، اس کا کوئی ٹریلر وغیرہ جو ہے نا جاری ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک بات نوٹ فرما لیں، انڈیا کے ہر ڈرامے کا، ہر فلم کا آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ ہم مسلم ہیں، اور ایسی فلمیں جن میں مسلم کی توہین ہو، قرآن پاک کی توہین ہو، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا جائے فلموں میں، تو ایسی فلمیں ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں ان فلموں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہر قسم کی فلموں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ انٹرٹینمنٹ ہونا بھی چاہتے ہیں تو پاکستان کے میچز وغیرہ دیکھیں، یا اسی طرح ہمارے پاکستان کے کچھ بھائی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں پرینک کی، ان کی ویڈیوز دیکھیں، انٹرٹینمنٹ ہوں۔ انڈیا کی فلم میں دیکھنے کا کیا ہمارا جو ہے نا حق بنتا ہے۔ ابھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس چینل پر بھی انٹرٹینمنٹ ویڈیوز پر بھی ری ایکشن کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کی ویڈیوز کو آپ روزانہ دیکھا کریں، اور انہیں لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو اسلامک ویڈیوز بھی ملیں گی، اور آئندہ آپ کو جو کہ بہت اچھی ویڈیوز ہوں گی انٹرٹینمنٹ کی، وہ بھی آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔